الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت ARYQ TV پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ایک آیہ کریمہ ہے جس کا ایک جز میں یہاں بیان کر رہا ہوں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو، اکڑ کر مت چلو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا اور لوگ ان کو اپنے قدموں تلے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں، تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کیا کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تکبر، اور یہ ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جس کا سد باب ہونا ضروری ہے۔ کئی ایسی اخلاقی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم اس کے جانے انجانے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ ARYQ TV الحمدللہ اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین تک یہ روشنی پہنچاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں یہ تکبر اس قدر عام ہو چکا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے اور مستقل اس میں مرتکب اس کے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم جانیں گے قرآن و حدیث سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، کس انداز سے اس اخلاقی بیماری کی تشخیص کی جائے اور پھر اس کا علاج کیا جائے تاکہ معاشرے سے ہم اس برائی کو ختم کر سکیں۔ ناظرین محترم، یہ جو تکبر ہے یہ کبھی مال کا ہوتا ہے، کبھی جاہ و منصب کا ہوتا ہے، کبھی طاقت کا ہوتا ہے، کبھی حسن و جمال کا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ تقوی اور پرہیزگاری کا بھی لوگ تکبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو بھی اس تکبر کو اختیار کرتا ہے دنیا اور آخرت میں وہ رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ اس موضوع سے متعلق بہت اہم سوالات ہیں جو آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ الحمدللہ حسب روایت عالم اسلام کی ممتاز شخصیات صاحبان علم و دانش ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے وہ شخصیت ماشاءاللہ دیرینہ تعلق ہے آپ کا ہمارے ناظرین سے، اور جس انداز سے آپ گفتگو فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا آپ پر یہ کرم ہے کہ جس انداز سے آپ گفتگو فرماتے ہیں اس میں جو چاشنی، جو لذت، جو مٹھاس، اور جس سادہ انداز سے مفتی صاحب الحمدللہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لاکھوں سننے والے دنیا بھر سے ناظرین آپ کی گفتگو سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور اپنی آخرت کا سامان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے سر آپ کا، جزاک اللہ خیر، اور آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ایک اور شخصیت ماشاءاللہ درس و تدریس سے آپ کی دیرینہ وابستگی، ARYQ TV کے مختلف پروگرامز میں آپ ان کی بھی گفتگو سماعت کرتے ہیں، اور گفتگو کرنے پر محقق اور مدلل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بڑا ملکہ اور دسترس حاصل ہے۔ مفتی احمد سعید نورانی صاحب موجود ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ آپ کا بھی خیر مقدم۔ اور پہلے سوال کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں۔ موضوع ہے تکبر، اور باوجود اس کے کہ یہ تکبر جو ہے یہ صفات الہیہ میں سے ہے، اس کے باوجود اس کی پرزور مذمت کی گئی۔ تکبر کا معنی اور مفہوم کیا ہے یہ جانیں گے مفتی محمد سہیل رضا امجدی سے۔ سر کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی قبلہ بڑا اہم موضوع ہے، اور معاشرے میں ہر دوسرا شخص اس کا شکار نظر آتا ہے۔ آپ نے کہا نا، ایک بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ تکبر کی ایک جہت نہیں ہے، وہ مال کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی، اور پراپرٹی کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، قد کے حوالے سے بھی، منصب کے حوالے سے بھی، اور پھر ایک بیماری جو آج کل بہت زیادہ عام ہے وہ ایک تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے بھی، جی، اور طاقت کے اعتبار سے بھی، یہ ہر جہت سے تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کی تعریف اگر کی جائے، پہلی تو بات یہ کہوں گا کہ تکبر ہے باب تفاعل سے۔ تفاعل میں یعنی یوں سمجھ لیں ایک ہوتا ہے مریض، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں تمرد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض نہیں، مریض بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تکبر کا مطلب یہی ہے کہ وہ بڑا ہے نہیں لیکن بڑا بن رہا ہے،
ٹھیک ہے نا. اور تکبر کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی وصف یا کمال پایا جائے موجود ہو اس میں. جی اس میں موجود ہو اور دوسرے میں موجود نہیں ہے، سرے سے موجود نہیں ہے، یا پھر اس سے کم ہے تو اسے حقیر جاننا، اسے تکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو ہو گئی تکبر کی تعریف. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ صفت الہیہ ہے تو پھر بندے کو اختیار کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ ٹھیک ہے نا. یعنی بہت سی صفات ایسی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین رحیم ہے تو بندے کو بھی رحمت عطا فرمائی، وہ کریم ہے تو بندے کو بھی کرم عطا فرمایا. اس طرح اور بہت سی صفات ہیں، لیکن یہ صفت فقط اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے. سمیع ہے، بصیر جی ہاں، سمیع بصیر، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صفات ہیں. لیکن اور صفتیں اس نے بندوں کو بھی عطا فرمائی، لیکن یہ صفت اس نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. یہاں تک کہ جتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام ہیں، آپ ایک رسول کی سیرت میں سے آپ یہ اٹھا کر دکھائیں کہ انہوں نے تکبر کیا. ہر ایک نے تواضع اختیار فرمائی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں یعنی ایک دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے ازروع تواضع اور تعلیم امت کے لیے کہ میں دو جہاں کے خالق و مالک کا محبوب ہو کر اس کی بارگاہ میں تواضع اختیار کر رہا ہوں. تو میرے امتیوں تمہیں یہی زیبا دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ تواضع اختیار کرو. اور وہ جو حدیث قدسی ہے نا کہ الکبر ردائی، یہ کبر جو ہے نا یہ میری چادر ہے، اور جو میری چادر اوڑھے گا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا. اچھا بندے کا کام تکبیر کہنا ہے، تکبر کرنا نہیں ہے. اللہ کیا بات، وہ تکبیر پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا رہے. کیا خوبصورت فرمایا. قرآن کریم میں ہے نا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. یہاں پہ بھی تواضع ہے نا کہ اے میرے بندے تجھے جو اچھائی پہنچے نا اپنی طرف منسوب نہ کرنا، اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا. من فضل ربی. جی وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تجھے کوئی برائی پہنچتی ہے تو اسے پھر کسی اور طرف منسوب نہ کرنا. یہ کہتے ہوئے لوگ نظر آتے نا کہ میں ہی ملا تھا، نماز ہی پڑھتا ہوں، ساری چیزیں کرتا ہوں، میں ہی ملا تھا. نہیں، اسے اپنی طرف منسوب کرنا کہ تیرے کسی اعمال کی وجہ سے یہ برائی تجھ تک پہنچی ہے. تو بندے کو یہ صفت الہیہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو یہ تکبر زیبا ہی نہیں دیتا. وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے وہ تکبر کرے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام نے تواضع اختیار فرمائی تو ہمارے لیے بدرجہ اولا یہ ہے کہ ہم تواضع اختیار کریں. جی اور آپ دیکھیں نا کہ شیطان نے تکبر کیا نا، شیطان نے، فرعون نے، حامان نے، قارون نے، سب نے تکبر کیا. تو شیطان کو کیا ہوا؟ فَاهْبِطْ مِنْهَا، نکل جائے یہاں سے. کسی مقام پر فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، تو مردود ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا کہ روز قیامت اس کی پکڑ ہوگی. تو یہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت آسان کلام. اور ابتدا ناظرین ایسی ہی ہونی چاہیے تکبر کے حوالے سے. ہم نے حابیل قابیل کا قصہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، اور بچپن سے ہی ہمیں کتابوں سے، استادوں سے یہ سننے کا، گھر والوں سے یہ سننے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. تو کہا یہ جاتا ہے ناظرین کہ کائنات میں جو سب سے پہلے گناہ جو سرزد ہوا وہ تکبر کا ہے. تو میں اس حوالے سے مفتی احمد سعید نورانی صاحب سے ہم جانیں گے، قبلہ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تکبر انسان کی ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز اور فوق تصور کرتا ہے. اور علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمت اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت میں دوسروں کے مقابلے میں فضیلت تصور کرے. یعنی کہ وہ سمجھے کہ میں دوسروں سے فاضل ہوں اور میں دوسروں سے جدا ہوں، میں دوسروں سے ممتاز ہوں. تکبر کی تعریف کرتے ہوئے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر در حقیقت 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ تکبر جو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں انسان کو لے کر آ جاتا ہے، اور دوسرا وہ تکبر جو اللہ کے انبیاء کے مقابلے میں آ جاتا ہے. تیسرا وہ تکبر جو انسان اپنے لیول کے، اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، دیگر انسانوں کے مقابلے میں. اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تکبر یہ کفر بھی ہے
اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی فرمائی، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اچھا، دوسرا تکبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے مقابلے میں تھا، اس میں بھی انسان در حقیقت اپنی فضیلت اللہ کے نبی کے مقابلے میں زیادہ تصور کرتا ہے۔ یہ دوسری قسم، یہ دوسری قسم میں سے ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر ذکر ہوا کہ حضرت عاد علیہ السلام کی قوم ہو گئی، قوم سمود ہو گئی، قوم نوح ہو گئی، دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے انبیاء کے مقابلے میں یہ کہا کہ ہم ان سے بہتر ہیں، انہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنا نبی بنایا ہے تو دولت ہمارے پاس ہے، جاہ و جلال منصب ہمارے پاس ہے، تو انہیں اللہ رب العالمین نے کس لیے اپنا نبی بنایا؟ تو یہ بھی کفر ہے، اور انبیاء معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کو کمتر سمجھتے تھے، اللہ کے انبیاء کو کمتر تصور کر کے اپنی فضیلت زیادہ، تو یہ بھی کفر ہے۔ اور تیسری صورت جو اللہ کے اور اللہ کے انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں کے ساتھ تکبر کرنا، تو وہ تکبر چاہے منصب کے حوالے سے ہو، دولت کے حوالے سے ہو، طاقت کے حوالے، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، تو یہ تکبر اگرچہ ان دو صورتوں سے کم تر ہے لیکن ہے یہ بھی حرام۔ اس کو بھی اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سخت ناپسند فرمایا۔ بلکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا کہ انسان تو جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، تو جو بڑا ہو کر چلتا ہے، کیا تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جائے گا یا تو زمین کے سینے کو چیر دے گا؟ کیا اوقات ہے تیری یا کیا وسعت ہے تیری؟ تو گویا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہر جگہ پر اس کی مذمت فرمائی ہے، لیکن بالخصوص تکبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ، تو جیسا کہ نمرود نے کیا، حامان نے کیا، شداد نے کیا، فرعون نے کیا، اس کو کفر کہا گیا، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تکبر سے بھی محفوظ رہنا چاہیے، اللہ کے انبیاء کے ساتھ تکبر سے بھی، اور بالعموم باقی عوام الناس کے ساتھ بھی تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ناظرین، یقیناً تکبر ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جس کو نفسیاتی بیماری قرار دیا گیا، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے ہر بندہ مومن یہ سوچے، یہ جو آنے جانے والی سانسیں ہیں، whenever we breathe take in and take out، ہم جو دل ہمارا دھڑک رہا ہے، ہر اگلی جو ہمارے دل کی دھڑکن ہے، یہ سب کچھ اللہ کی آپ سمجھ لیں منشا اور اس کی مرضی اور اس کے حکم کا محتاج ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس مال و اسباب ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا، یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی، یہ جاہ و منصب اللہ کا عطا کیا ہوا۔ ایک بندہ مومن جب یہ جانتا ہے اور اس بات پر ایمان رکھتا ہے تو پھر کیسے اس کے دل میں یہ تکبر داخل ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً اس کا تعلق نفسیات سے ہے، اور اس نفسیاتی بیماری کی تشخیص بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کی تشخیص حضرت کیسے کی جائے اور پھر اس کا علاج کیا فرمائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ابتداً ایک بات عرض کرنی تھی جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہی۔ دیکھا جائے تو کسی بھی شے کا جو حسن ہے نا، وہ اس کی اصل اور ماہیت میں ہے۔ جب تک اس کے ساتھ جڑا رہے گا نا تو تب تک وہ صحیح رہے گا، اپنی اصل پر رہے گا۔ ہٹ گیا، اصل سے ہٹا تو گیا ہاں، چونکہ اس کی اصل مٹی ہے، تو جب تک خاکسار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اپنی اصل سے جڑے گا نہیں۔ کیا بات ہے! شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اے انسان، تیری اصل مٹی ہے، اگر تو خاکسار نہیں تو بندہ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تو اس کا انکار کرتا ہے جسے تجھے ایک نطفے سے پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا، تجھے نطفہ بنایا، پھر تجھے سیدھا کیا، تو اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ تکبر کرتا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ کہ تکبر کرنے والے کو نا عام طور پر پتہ ہی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ میں تکبر کر رہا ہوں۔ اس کی تشخیص بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے۔ مثال کے طور پر آپ بڑے خوبصورت ہیں اور کسی آپ نے یعنی ایسا چہرہ دیکھا جو خوبصورت نہیں ہے، آپ نے کہا یار یہ کیسی صورت بنائی ہے، تکبر ہے۔ جی، یہ تشخیص ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کے پاس بڑا علم ہے اور آپ کے سامنے کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس علم نہیں، آپ نے کہا کیسا یار، کیسا عجیب و غریب آدمی ہے، پڑھا کے بھی اس کو علم نہیں حاصل۔ تم کون ہوتے ہو کہ تم اس بات کو ڈائگنوز کرو کہ اس کے پاس علم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔
اسی طریقے سے کوئی مال و منصب والا ہے تو کوئی گاڑی صاف کرنے والا آ جائے، کوئی جو ہے صفائی کرنے والا آ جائے، چل بھائی پڑھے ادھر سے۔ اچھا اسی طریقے سے کوئی کسی ادارے کا اونر ہے اور وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہو کہ میں ان کے ساتھ اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، یہ بھی تکبر ہے۔ اس طرح تکبر کی بڑی یہاں پر اقسام ہیں، یعنی اپنے سے کمتر کو دیکھنا اور پھر یہ کہنا کہ یار ذرا میں اس سے دور رہوں، تو سمجھ جائیں کہ آپ متکبر ہیں۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ تکبر کرنے والے کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ فبئس مثوی للمتکبرین، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ میں نے کہا نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب اس میں امتیاز نہیں کیا جا رہا کہ وہ کافر ہے یا مسلمان، نہیں، صرف تکبر کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ تکبر کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر متواضع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان متکبر ہو، تکبر کو نہ چھوڑے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، اس کا ایمان چھن نہ جائے، کیونکہ تکبر یہ ایک بہت بڑی نحوست ہے، ایک بہت بڑی افریت ہے جس نے پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ اب جب تھوڑا سا مذہبی لوگوں کی بات کر لیں، ٹھیک ہے نا، اب میں اپنے اوپر رکھ کر کہتا ہوں، اللہ رب العالمین بچائے ہمیں۔ آمین۔ بھائی کہیں پر جانا ہے پروگرام ہے تو پہلے سے فون کیے جاتے ہیں، ہاں بھائی پبلک بیٹھی ہوئی ہے نہیں، اگر وہ آگے سے کہہ دے کہ پبلک بیٹھی ہوئی نہیں ہے تو میں کیسے آؤں گا؟ یہ تو میرے پروٹوکول کے خلاف میں کیسے آؤں گا؟ اچھا جب میں آؤں نا تو تھوڑا سا نعرے بھی لگا دینا، ہاں اپنے بندوں سے کہلواتے ہیں۔ اچھا جب جو ہے نا وہ محفل اپنے عروج پر ہو نا، لوگوں کا ہجوم ہو، پھر مجھے بلانا اور نعرے بھی لگانا، پروٹوکول کے ساتھ آؤں گا۔ یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ اچھا جب میں آؤں نا تو لوگ کھڑے ہو جائیں، ہاں تھوڑا سا ماحول ایسا پیدا کرنا، انوائرمنٹ ایسا پیدا کرنا کہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور میرا استقبال کریں، یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں یہ پسند ہو، جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے آنے کے بعد لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں، تو فرمایا کہ وہ بھی متکبر ہے، وہ بھی تکبر کرنے والا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی جو اہل دین ہیں ان کو بھی اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو کسی معاملے پر میں یعنی تبلیغ کر رہا ہوں، واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واعظ و نصیحت ان کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ سب سے پہلے میرے لیے ہے اور اس کے بعد سب کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنے آپ سے آغاز کر لیں تو بہت سے معاملات سنور جائیں گے۔ میں ایک بات کہوں گا کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ شیطان کو کس چیز نے رسوا کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان کو تکبر نے رسوا کیا ہے۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر ہی تھا کہ جس نے شیطان کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان گناہ کرواتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان کو کسی نے اگر راندہ بارگاہ کیا ہے تو وہ تکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت اس سے چھین لے گا خود پسندی کا غرور، ہاں یقیناً وہ خدا بن کر بہت پچھتائے گا۔ ایک بریک ہے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام روشنی سب کے لیے آج کا موضوع ہے تکبر، اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب فرما رہے تھے، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ عبرت ملنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں اپنے معاشرے میں جس قدر یہ تکبر بڑھتا ہوا، پروان چڑھتا ہوا، عجیب شکلوں میں نظر آتا ہے، بلکہ ہم تو اپنے معاشرے میں، مفتی صاحب آپ لوگ تصحیح فرمائیے گا اگر میں غلط ہوں، کہ اگر کسی کے بیٹے کی ولادت ہو جائے تو وہ اس پر تکبر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن ایام آ رہے ہیں، کوئی اگر 20 لاکھ کا 40 لاکھ کا بیل لے آئے، گائے لے آئے، ذبیحہ لے آئے، تو وہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھو میں اتنا بڑا بیل لاؤں۔ تقویٰ اور پرہیزگاری جو اللہ رب العزت کے لیے بالکل خاص ہونی چاہیے اور خلوص نیت کے ساتھ صرف اس کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تہجد کے بغیر میری کوئی رات نہیں کٹتی، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، یہاں تک کہ کہیں پر رشتہ ہو رہا ہو، لڑکے والے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بھائی ہم تو لڑکے والے، مطلب ایسی شکلوں میں عجیب انداز سے تکبر پروان چڑھ رہا ہے۔ بڑا ضروری ہے نہ کہ صرف اس موضوع پر گفتگو کی جائے، بلکہ ناظرین ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے، ہمیں فکر آخرت کرنی چاہیے کہ یہ تکبر جس کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں اور کیا کیا عبرتناک باتیں ہم نے سنی
کہ اللہ رب العزت کی چادر خاص ہے اس ذات باری تعالیٰ کے لیے، اس سے اگر چھیڑ چھاڑ کریں گے، اس کو اگر پکڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر آگ میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، تمام بندگان خدا اس بات کو سمجھیں بھی اور اپنی زندگی میں سے اس تکبر کو سد باب کرتے ہوئے اسے اپنے دل سے نکال باہر پھینکیں تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ حضرت کیا فرمائیں گے ہمیں وہ لوگ جو تکبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ظاہراً عملاً ہمیں لگتا ہے کہ واقعی یہ شخص جو ہے نا یہ تکبر کا شکار ہے اور تکبر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے شخص کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں انسان جو گناہ کرتا ہے نا، یا تو وہ ظاہری گناہ ہوتا ہے یا پھر باطنی گناہ ہوتا ہے۔ جو ظاہری گناہ ہے نا اس سے بچنا بھی کچھ آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے شرم و حیا کی وجہ سے بھی اس گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں حالانکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی جگہ خبر ہو جائے نا کہ یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کے ڈر سے کوئی فضول حرکت نہیں کرتے، اور یہ ہر شخص کو خبر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ایک دانے کے برابر کسی نے اگر گناہ کیا ہوگا تو کل بروز قیامت وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے آ جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر اس نے اچھائی کی ہوگی تو وہ بھی انسان کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن ہم اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں ڈرتے، تو لیکن ظاہری طور پر بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ عوامل، کچھ اسباب ایسے آ جاتے ہیں بندے کے سامنے کہ بندہ اس کے خوف کی وجہ سے ظاہراً گناہ کو ترک کر دیتا ہے۔ لیکن جو باطنی گناہ ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر اندر سے کھاتی رہتی ہے اور انسان کا بدن کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہو پاتا، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ اور باطنی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ بڑا گناہ جو ہے وہ تکبر کا ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں نا، جیسا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے تکبر تو چونکہ ابلیس نے کیا، اور اس نے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس نے اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ فرشتے سارے مل کر اور شیطان یعنی کہ ابلیس جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے گا، تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ ابلیس جو اپنی عبادت کی وجہ سے اس مقام تک پہنچا تھا کہ وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، ایک لمحے میں اس نے تکبر کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے وہاں سے نکال کر شیطان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے تکبر کا، ہمیشہ کے لیے مردود، ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی اس نے تکبر کیا۔ تو اندرونی بیماریاں جو ہے نا انسان کی، باطنی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ انسان کا تکبر میں آنا ہے۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے تو حضرت صاحب کی باتیں سن کر یہ احساس ہو رہا تھا، یعنی کہ ایک ذمہ داری کا احساس جو اندر جاگے نا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ واقعہ ذکر ہوا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، ایک وادی میں آپ بیٹھے اور آپ نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور 2 انگلیوں کے درمیان میں لے کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے دل کی کیفیت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس لکڑی کی طرح ہے، وہ چاہے تو اسے یوں دائیں طرف پھیر دے، چاہے تو اسے بائیں طرف پھیر دے۔ تو گویا کہ ہم زندگی میں ایک پل صراط پر چل رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت پر اگر اظہار تشکر برآمد ہوا تو ہم اللہ رب العالمین کے خالص مخلص بندوں میں شمار ہوں گے، اور اگر ایک لمحے کے لیے بڑائی آ گئی ہمارے دل کے اندر ہم متکبرین کے اندر ہو جائیں گے۔ ہم کتنے خطرناک موڑ پر چل رہے ہیں، ہم ایک پل صراط پر ہیں دنیا میں، ایک ایک قدم وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے بیٹا عطا کر دیا، اگر تو اللہ کا شکر ادا کر دیا تو اللہ رب العالمین کے محبوب افراد میں چلے گئے، اگر تکبر آ گیا تو اللہ رب العالمین کے راندہ درگاہ بندوں میں ہو گئے۔ اور مفتی صاحب بندہ یہ سوچے کہ کس بات کا تکبر بھائی، یہ تو رب کی عطا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ کیا کمال ہے انسان کی اگر اپنی شکل و صورت ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، انسان کی اگر کامیابی ہے تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اگر اللہ رب العالمین نے دولت دی ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، وہ رازق ہے۔ تو گویا کہ انسان تکبر کسی بھی معاملے میں کرے، شکل و صورت میں کرے، منصب کے اندر کرے، پراپرٹی کے اندر کرے، اولاد کے اندر کرے، اپنی کامیابی میں کرے، اپنی تعلیم کے اندر کرے، اپنی ڈگری، کسی بھی چیز میں ایک لمحے کے لیے تکبر انسان کی ساری نیکیوں کو اکارت کر دے گا، برباد کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسے راندہ درگاہ کر دے گا۔ تو گویا کہ ہمیں ایک ایک قدم جو ہے نا یہ بڑا سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے،
اور ہر پل اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ رکھنا ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے تکبر کرے تو کیا ہم ریئیکٹ ویسا ہی کریں؟ ہمیں خبر بھی ہے کہ یہ آدمی تکبر کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو یہ فوقیت یا یہ مقام دیا نہیں ہے، لیکن یہ اپنی بڑائی ہم پر شو کر رہا ہے، تو کیا اس کے مقابلے میں ہم بھی تکبر کریں؟ تو دیکھیں تکبر جو تینوں صورتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے مقابلے میں ہو، اللہ کے انبیاء کے مقابلے میں ہو یا عوام الناس کے، تینوں صورتیں چونکہ ہر صورت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ مبغوض ہوتا ہے، تو کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے برائی کے راستے پر چلنے کی کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی گنجائش کسی بھی صورت میں نہیں ہے، اس کے مقابلے میں عاجزی اختیار کریں، بلکہ اس متکبر کے سامنے عاجزی کثرت سے کریں تاکہ اس کو احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو مقام عبدیت اس قدر کمال کا عطا کیا ہے کہ اس متکبر مالک کے سامنے یہ انتہائی عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اصل بندہ تو یہ ہے نا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور ناظرین، حقیقت میں ہوتا یہی ہے کہ جب انسان جو ہے نا وہ تکبر کرتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو آپ کنارہ کریں۔ مفتی صاحب نے جو بات کی نا کہ اس کے مقابلے میں آپ تکبر نہ کرنے لگ جائیں کہ یار یہ اتنی اکڑ کے بات کر رہا ہے تو میں اس سے زیادہ اکڑ کے بات کروں گا، یہ اتنا اپنا جو ہے نا جاہ و منصب کا استعمال کرتے ہوئے یہ اتنا ڈومینیٹ ہو رہا ہے تو میں اس سے زیادہ ڈومینیٹ ہو کر دکھاؤں گا۔ اگر کوئی آپ کا مال چرا لے تو آپ کیا بدلے میں اس کا مال تھوڑی چرا لیتے ہیں؟ کوئی آپ کو اگر گالی دے تو بدلے میں آپ گالی اس کو تھوڑی دیتے ہیں؟ یعنی کہ کسی بھی قسم کی زیادتی، کسی بھی قسم کا ظلم آپ پر کیا جائے تو یقیناً اس کا سد باب کرنے کے لیے آپ اس طرف جائیں گے جو نیکی کا راستہ ہے، اس طرف جائیں گے جو جائز اور حلال راستہ ہے، نہ کہ اللہ نہ کرے خاکم بدھن کہ آپ وہی کام کرنے بیٹھ جائیں۔ تو مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اگر کوئی تکبر کرتا ہوا نظر بھی آئے تو بہتر تو یہ ہے کہ کنارہ کر لیں، اور اگر کیا دوسری خوبصورت بات کی کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس کے سامنے آپ عجز و انکساری سے کام لیں، تاکہ اس کو ہو سکتا ہے کسی لمحہ یہ محسوس ہو کہ واقعی عجز و انکساری تو یہ مومن کا زیور ہے، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب اسی کا عطا کردہ ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے بہت اہم ترین سوال ہے۔ سیلیبریٹیز کو ہم دیکھتے ہیں، افسروں کو ہم دیکھتے ہیں، کسی بھی منصب پر کوئی ہو شخص اس کو دیکھتے ہیں، کسی بھی طرح سے کسی اتھارٹی کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک سوچ یہ بھی پائی، ایک کانسیپٹ نظریہ یہ بھی دیکھا کہ لوگ اس لیے بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا تکبر دکھانا پڑتا ہے، تھوڑی سی ہمیں بڑائی کرنی پڑتی ہے، کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ماتحت ہیں یا ہم سے علم کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، اتھارٹی کے حوالے سے تھوڑے سے کمتر ہیں، اگر ان سے عجز و انکساری سے کام لیں تو پھر وہ ہماری اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کرتے یا اس طرح سے رسپانس ہمیں نہیں کرتے۔ یہ سوچ کیسی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اگر دیکھا جائے سیلیبریٹیز میں، بزرگوں میں غوث اعظم ہیں، اللہ، اچھا اس کے علاوہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اصل ہیروز ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، کیا بات، شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہیں، ان سے اوپر چلے جائیں اہل بیت اطہار صحابہ کرام، سبحان اللہ، تو ان سے بڑھ کر تو ہمارے ہیرو کیوں نہیں؟ کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ، سب سے بڑھ کر ہمارے جو ہیرو ہیں، سب سے بڑھ کر اور جو ہمارے آئیڈیل ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کیا وہ انہوں نے بھی سوچا تھا کہ میں اگر اس طرح کروں گا تو لوگ ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے؟ اللہ، عاجزی کے پیکر، ان سے بڑی اتھارٹی کون ہے؟ یعنی دشمن بھی آئے تو آپ کی عاجزی کا اسیر ہو کر جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ جی ہم اگر ایسا نہیں کریں گے، یہ ہمارے انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو نہیں چلتے، کبھی چل جاتے کبھی نہیں چلتے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کی ذات کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ ہاں کوئی دنیاوی معاملہ ہے آپ کا، آپ کچھ اور چاہتے ہیں، آپ کا مطلب یہ کہ تمناؤں کا مرکز یہی ہے، تو پھر وہ دنیا داری ہے آپ کی، پھر اسے آپ دین کا نام نہ دیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ کریں گے تو آپ بھگتیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک بات ہے، قبلہ مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے دوری اختیار کی جائے، تکبر نہ کیا جائے۔ ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ کوشش کی جائے کہ سامنے آئی نہیں، لیکن بعض اوقات ایسے متکبرین ہوتے ہیں کہ ان کو آپ ہاتھ ملائیں تو وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتے، ان کا ایسا تکبر ہوتا ہے کہ یار یہ مولوی صاحب یہ چھوڑے، یہ دینی طبقہ یہ ہوتے کون ہیں؟ ان پڑھ لوگ، ٹھیک ہے نا، یہ کہا جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یاد رکھیں کہ تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر کیا جائے جی، کیونکہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ میں نے کہیں پر روایت پڑھی، میری امت کے متکبرین سے تکبر کے ساتھ ملو،
اللہ جی جی جی، ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہوگا معاملہ. ہاں compromise جہاں پر آپ کسی کی اصلاح چاہ رہے ہیں، اس سے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ ایک الگ معاملہ ہے دوسرے. لیکن کیا کیا جائے کہ جب حکمرانوں سے ملیں گے تو وہ تو آپ کو نیچے سمجھیں گے. اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ علماء کرام کو اور صوفیاء کو چاہیے اول تو بادشاہوں سے نہ ملیں. کیوں؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ بادشاہ فقیر کے در پر اچھا لگتا ہے، فقیر بادشاہ کے در پر اچھا نہیں لگتا. فقیر سے مراد یہاں پر شیخ اور صوفی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے صوفیاء نے فرمایا ہے کہ اول تو ملو نہیں، جب ملنا بھی چاہو تو پھر صحیح طریقے سے ملو، پوری شان سے ہاں پوری شان سے ملو. کیونکہ آپ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو گئے، کتنے بادشاہ گزرے لیکن بے رخی سے ملا کرتے ہیں. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بادشاہ نے کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی بادشاہ نے کہ ملے، بے رخی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ وہ آپ کے اجرے میں آ گیا، آپ نے چراغ بند کر دیا اور اندھیرے میں اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ نرم ہاتھ جہنم سے محفوظ رہتا. اللہ جی تو تکبر میں نے کہا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. جب ایسا معاملہ ہو تو پھر ان کے ساتھ بے رخی سے ملا جائے تاکہ ان کو احساس ہو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. ایک وہ اللہ والے تھے نا کہ ایک بندہ بڑی اکڑ سے چلتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، کبھی یوں قد اونچا کر لیتا تھوڑا سا، کتنا قد اونچا ہوگا، یوں اپنے آپ کو پھلا لیتا. یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے کہ وہ گناہ سے فقط منع نہیں کرتا، جو چیز گناہ کی طرف لے جائے اس سے بھی روکتا ہے. اس لیے فرمایا نا کہ جو ہے وہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے جو گالوں کو پھلا مت، ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ازروِ تکبر اپنے کپڑے کو لٹکایا، ازروِ تکبر، تو لم ینظر اللہ لہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نظر رحمت اس پر نہیں فرمائے. تو صرف گناہ سے ہی نہیں روکا، جو چیز گناہ کی طرف جا رہی ہے اس سے بھی روکا. تو ایک شخص نے، ایک اللہ والے تھے، تو وہ شخص کے پاس آئے کہ بھائی تو اتنا پھلاتا ہے اپنے آپ کو، تو تیرے گال پھولے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا کر رہا ہوتا ہے، کیا ہے؟ تو کہا میں کرتا ہوں. اپنے آپ کو پھلانا شروع کیا، گر گئے. تو کہا میں تو سمجھا تھا کہ تو پتہ نہیں کہاں پہاڑوں کو چھو لے گا. تکبر کرنے والا ہمیشہ گر جاتا ہے. ناظرین ایک بریک ہے اور کنکلوڈ کریں گے پروگرام کو اس بریک کے بعد. السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. پروگرام روشنی سب کے لیے آج موضوع تکبر، اس پر گفتگو کی گئی اور سیر حاصل گفتگو. میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں جان کر بھی قرآن و حدیث میں جتنی وعیدیں تکبر کرنے والوں کے لیے آئیں، اگر ہم اب بھی اپنا قبلہ درست نہ کریں تو پھر یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور بحیثیت مسلمان ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دل سے اس تکبر جیسی بیماری کو نکال باہر پھینکیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور آخر میں بھی. دونوں ہی مفتیان کرام نے الحمدللہ ماشاءاللہ کیا کمال گفتگو کی ہے اور بس دلوں تک بات پہنچی ہے، کاش کے دلوں میں اتر جائے اور عملی طور پر ہم عجز و انکساری کے پیکر بن جائیں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی ہمارے ساتھ موجود رہے اور مفتی احمد سعید نورانی صاحب موجود رہے. دامن وقت میں مفتی صاحب گنجائش بہت کم ہے تو میں چاہوں گا ایک میسیج آپ کی طرف سے. اس میں میسیج یہ دوں گا کہ اپنے لیے وی آئی پی پروٹوکول اس بات کی جو ہے نا وہ آپ تمنا نہ کریں. ایسے منصب پر ہیں خود بخود ملتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. کہیں جائیں تو یہ تمنا نہ کریں کہ لوگ کھڑے ہو کر آپ سے ملیں. اپنے اوپر تنقید برداشت کریں، کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے تنقید برداشت نہیں کرتا. اور اپنے آپ کو ہر جگہ غیر معمولی طور پر مبالغے کے ساتھ امپورٹنس نہ دیں. فقیر نے یہ بھی کیا، فقیر نے یہ بھی کیا، فقیر نے وہ بھی کیا، اور تکبر کو کاٹنا چاہتے ہیں. لفظ فقیر استعمال کر رہے ہیں جی ہاں لیکن سب سے بڑے امیر ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اچانک وہ خوش ہو جائے گا، اچانک ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. کیونکہ جہاں اس کو عزت ملے گی خوش ہوگا، جہاں ذرا سے کوئی تنقید تو فوراً نیچے. تکبر کو کاٹنا ہے نا، کاٹنا ہے تو آپ سلام میں ہر کسی کو پہل کریں، اس سے تکبر کٹ کے رہ جائے گا. اور آخری حدیث سے پاک کہ دوزخ اور جنت، احتجت النار والجنت، دونوں آپس میں حجت کریں گے. تو دوزخ کہے گی کہ میں وہ ہوں کہ جس میں جبارین اور متکبرین داخل ہوں گے. جنت کہے گی کہ میں اچھی ہوں نا، کہ مجھ میں جتنے ضعفاء ہوں گے، ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے، وہ مجھ میں داخل ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. مفتی صاحب سنگل لائنر میسیج کیونکہ وقت بہت کم ہے. بسم اللہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے بدترین کون ہوتا ہے؟ اس کی حضور ارشاد فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین آدمی بد اخلاق اور متکبر ہوتا ہے. اللہ. اور فرمایا کہ بتاؤں سب سے بہترین کون ہوتا ہے؟
فرمایا کہ وہ شخص جو عاجزی کرنے والا ہو اور اچھے اخلاق والا واہ ہو. واہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں آمین. اور بد اخلاقی سے محفوظ رہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اچھے بن سکیں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سر بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، سو نائس آف یو. مفتی احمد سعید نورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، اور مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.